دیکھتی رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه الذين ذوي الفضائل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد تاج رسل الله كلهم، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم سامعین حضرات، مختصر وقت میں معروضات آپ کے سامنے مختصر حال کے مطابق کوشش کروں گا عرض کروں بغیر کسی تمجید کے۔ اس شعر سے درس کو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ میں جہاں سے بول رہا ہوں درمیان میں بیٹھ کر لکھنے والے اس جگہ کو سمجھ سکتے ہیں اور بخوبی سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ تم عشق کو کیسے جکڑو، لکھو جو لکھنے کے لیے بیٹھے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، تم عشق کو کیسے جکڑو گے؟ ہر گھر سے جلالی نکلے گا، تم کتنی جلالی پکڑو گے؟ یہ بازی عشق کی بازی ہے، تم عشق کو کیسے جکڑو گے؟
ہر گھر سے جلالی نکلے گا، تم کتنی جلالی پکڑو گے؟ اگر درخواست دینے والے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تاجدار گھوڑا شریف حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نفر اللہ مرتدہ کی ذات قدس کے ساتھ، اور جس موقف کا گلا دبانے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی، اللہ رب العالمین کے فضل سے ان کی اس حرکت کے باوجود اسی موقف کو ڈنکے کی چوٹ پر اگر بیان کرنے کے لیے آج بیٹھا ہے تو وہ گناہگار بیٹھا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے جیسے اس راستے پر انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا ہے تو تاجدار گھوڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، جس موقف کا گلا دبانے کے لیے تم نے اپنے آپ کو منسوب کر کے تاجدار گھوڑا شریف کی طرف درخواست دی، اللہ کے فضل سے اس موقف کو بیان کرنے کے لیے آج اگر بیٹھا ہے تو اس مرد کلندر کا غلام بیٹھا ہے جس کو اس راستے پر انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا ہے تو تاجدار گھوڑا شریف نے سکھایا کامرا کے خبر خبر اس بات میں آمد مت بلواؤ ہمیں، مت بلواؤ ہمیں، دل سے اٹھتا ہے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں صاف کہاں سے اٹھتا ہے، مت بلواؤ ہمیں ظاہری کلائے تک ہے درخواست میں جو بات کی گئی تو میری ماں ہے، میری رگوں میں خون ہے، میری ماں ہے، اور میں بہتر جانتا ہوں اپنی ماں کے بارے میں۔ تاجدار گھوڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عرس کے موقع پر سیال شریف میں آپ کے سامنے یہ جو بجاتے ہیں گٹار کہنے یا سارنگی، وہ کسی نے لائی، یہ حضرت آپ نے فرمایا خبردار اگر یہ تم نے اسے بجایا میں اسے توڑ دوں گا، یہ آپ کی کتابوں سے کہو کہ اپنے پیر کا مخالف ہو گیا، باغی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا حضرت پیر سیال نفر اللہ مرتدہ کی ذات کی بات کرتے ہو، ان کو جتنا اللہ کے فضل سے میں جانتا ہوں، فرمایا تم کیا تمہارے بڑے بھی نہیں جانتے، میں جانتا ہوں میرے مرشد کی حیثیت کیا ہے، علمیت کیا، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا مشرب کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی ترجیح کیا ہے، ان کی پسند کیا ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی ماں کو جانتے ہیں اور ہم اپنی ماں کے بارے میں جانتے ہیں۔ کس موقف کا گلا دبانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا؟ اگر کسی کو خطا اتحادی کے موضوع پہ مناظرے کا شوق ہے تو اللہ کے فضل سے آ جائے میدان میں، ہم اس کا یہ شوق بھی پورا کریں گے، اور یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اگر خطا اتحادی کے موضوع پر کوئی اس گنہگار سجد کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے اس نالائق گنہگار بیٹے کے ساتھ آگ میں کودنا چاہتا ہے، خطا اتحادی کے موضوع پر اللہ کی عزت کی قسم ہے، جگہ قتل کیوں دن قتل کیوں بول کرے شفا ضروری لایا تو حرامی میں ہو گئی۔ آیا اس وقت میں جو بندہ ثابت کرے خطا اتحادی بے خبیث ہے، نام میرا سید ظفر بنوری ہے، باپ کا نام سید اقبال بنوری ہے، دادا کا نام سید حیات بنوری ہے، نانا کا نام سید سردار بنوری ہے، پاکستان کا نام سید حسین علی شاہ بنوری ہے۔ آگے میدان میں جو خطا اتحادی کو فعل خبیث ثابت کرے 5 لاکھ روپے انعام ملے گا، 5 لاکھ۔
اس موقف کا غلط دبانے کے لیے یہ شرارتیں کی گئی، اس لیے میں نے شروع کیا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، تم عشق کو کیسے جکڑو گے؟ ہر بھار سے جلالی نکلے گا، تم کتنے جلالی پکڑو گے؟ لکھو جس میں خطا اتحادی کو کوئی فعل حرام ثابت کرے، فعل خبیث ثابت کرے، خطا اتحادی کو کوئی کمیونی ثابت کرے، خطا اتحادی کو کوئی عیب ثابت کرے، اللہ کی عزت کی قسم ہے 5 لاکھ اگر مجھے گوبے بیچنے پڑے نا تو بیچوں گا، 5 لاکھ اسے نام دوں گا، لیکن اللہ کا فضل ہے، یہ کوئی سلطان سراج کے ڈائلاگ نہیں، علمی دنیا پر، علمی بنیاد پر کہتا ہوں، ماں نے زمین پر وہ بیٹا نہیں جنا جو خطا اتحادی کو فعل خبیث، فعل حرام، عیب اور کمی کی ثابت کر دیتا۔ علم کی دنیا میں تو آج ہشام الہی ظہیر اہل حدیث کا ایک جناب ذمہ دار بندہ ہے، دبے لفظوں میں جسے ترلا کہتے ہیں، ترلا، اس نے وہ کیا، جلالی صاحب آپ جب جیل میں تھے تو ہم آپ کے حق میں بولے اور آپ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک کو چیلنج کرتے نہ کریں، ایسا نہیں چل رہا ہے، سنیں اسے پھر نکالو، اسے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ تو مفتی بھی نہیں ہے، ذاکر نائک جو ہے تو مفتی بھی نہیں ہے، فقیہ بھی نہیں ہے، محدث بھی نہیں ہے، تو جب وہ مفتی بھی نہیں ہے، محدث بھی نہیں ہے، فقیہ بھی نہیں ہے، آپ کیوں چیلنج کرتے ہیں؟ آپ ایسا نہ کریں گا۔ دل کو میں نے کہا کہ اگر وہ مفتی بھی نہیں ہے، محدث بھی نہیں ہے، فقیہ بھی نہیں ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہے، اپنی اوقات میں رہے۔ جب اس کے ماننے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لیٹا ہوا بت کہے، جب اس کے ماننے والے اور یا کو لیٹا ہوا بت کہے، جب وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ڈی گریڈ کرے اور مقابلے میں یزید کو شہزادہ بنا کر پیش کرے، رضی اللہ عنہ ہوتا ہے، اس وقت تمہاری مان مر گئی تھی کہ اسے روکتے۔ اب کہتے نہیں ہے جلالی صاحب وہ کوئی مفتی تو نہیں ہے، وہ محدث تو نہیں ہے، وہ فقیہ۔ ہم کہتے ہیں یہی بات تو ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو اس کی اوقات ہے وہاں تک رہے، یہود و نصارہ کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا رہے، لیکن میرے پاک پیغمبر کو بھونکے گا، یا اصحاب و اہل بیت کو بھونکے گا، یا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں یزید کی کرسی لگائے گا۔ اللہ کے فضل سے اس زمین پر، پاکستان کی زمین پر ماں نے لاکھوں بیٹے چلے ہیں جو اس کو اپنا باپ، روحانی باپ، علمی باپ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ خطا اتحادی پر جس نے بات کرنی ہے آ جائے، مبالغہ کرنا ہے آ جائے، اللہ کے فضل سے دن جگہ بات کرے، ہم ثابت کریں گے کہ جو لفظ میری ماں کے لیے گالی ہو، یہ بتائیں، علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، عوام بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہو، جو لفظ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گالی ہے، کیا وہ لفظ نبی پاک نے سمجھ کے جائز ہو سکتا ہے نا؟ جو لفظ بیوی کے لیے گالی ہے، پیغمبروں کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جن کی نزدیک خطا اتحادی کا لفظ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ کے لیے گالی ہے، توہین ہے، کمال ہے، بیوی کے لیے وہ لفظ گالی ہے، اور پیغمبروں کے سردار علیہ السلام کے بارے میں بولو تو جائز ہے۔ جو لفظ میری بہن کے لیے گالی ہے میرے لیے گالی نہیں ہوگا، جو لفظ میرے بھائی کے لیے گالی ہے میرے لیے گالی نہیں ہوگا، جو لفظ میرے لیے گالی ہے میرے باپ کے لیے گالی نہیں ہوگا۔ تو تاجدار گولا حضرت سیدنا پیر محرم اشارہ مسعود علیہ کی تو توبہ کر لے کر اس پر فیصلے کے لیے آئے، تو یہ ایک قدم دو قدم تو بڑی بات ہوتی ہے، ایک قدم نہیں چل سکتے، کیونکہ علماء جانتے ہیں
کہ خواب کی تعبیر صلح حدیبیہ کے موقع پر خواب کی تعبیر جو نبی پاک علیہ السلام نے کی، اس کے بارے میں سیدنا پیر محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ خطا کا لفظ نہیں لکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا سیدنا پیر محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خطا کا لفظ نہیں لکھا؟ مراد وہاں خطا سے فعل خبیث نہیں، فعل حرام نہیں، گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ نہیں، اجتہادی خطا ہے. اور اجتہادی خطا جو ہے اس پر نیکی ملتی ہے. اجتہادی خطا پر، ہاں جی اجتہادی خطا پر، سارے بولو اجتہادی خطا پر، اجتہادی خطا پر. سیدنا پیر محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ رکھا ہے، اگر گولڈا شریف سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں آپ جائیں کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے آپ کو رازی ٹولہ کس جگہ پر چلانا چاہتا ہے، کس طرف نہیں جانا چاہتا ہے. کیا سیدنا پیر محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کا کوئی آج کے زمانے میں علم کی دنیا میں شاہسوار ہو سکتا ہے؟ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے غلط لکھا ہے، جائیں پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا. آپ نے انبیاء کرام کے بارے میں لکھا تھا اجتہادی خطا کا لفظ. تو جب اجتہادی خطا کا لفظ تاجدار گولڈا شریف انبیاء کرام کے بارے میں کتابوں میں لکھ چکے، صاحبزادی کے لیے، سیدزادی کے لیے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے وہ گالی ہوتا تو پھر پیغمبروں کے لیے بطریق اولا گالی ہوتا. بولو میرے خبیث، کوئی گندا لفظ، کوئی گھٹیا لفظ، کوئی اعداد لفظ، تاجدار گولڈا شریف رحمت اللہ علیہ جیسا اللہ کا ولی، آل نبی اولاد علی، سچا سچا سید، اگر لفظ خبیث ہوتا، گندا ہوتا، گھٹیا ہوتا، ہم کیا کریے لکھتے یہیں پر بات کمپلیٹ ہو جائے. یہ صرف کیا ہے آپ کو روافظ مقروض میں ڈالنا ہے، اور اللہ کا فضل ہے بات وہیں سے شروع ہوگی اور وہیں پہ ختم ہوگی. یہ لاکھ جتن کریں، ہماری ایک ہی بات ہے کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے. تم عشق کو کیسے جکڑو گے، ہر گھر سے جلالی نکلے گا، تم کتنی جلالی پکڑو گے. میں بول رہا ہوں بعد میں جس نے جو کرنا پکڑ لے. اگر کتاب سے جو بیان کر رہا ہوں نہ دکھا لگاؤ مجھ پتا ہوں، اگر آئین پاکستان کے خلاف ہو جو سزا بنتی ہے دو مجھے، اگر رب کے قرآن کے خلاف ہو، نبی کی حدیث کے خلاف ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، جو سزا بنتی ہے دو. اور جب کلام آئین پاکستان کی روح سے بھی جناب ٹکراؤ والا نہیں اور قرآن اور حدیث کے بھی مطابق ہے، پھر بدماشی کی جا سکتی ہے، پھر زبردستی تو کی جا سکتی ہے، پھر بدماشی تو کی جا سکتی ہے، پھر جو اللہ کے دین کا کلمے کا تقاضا ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اب جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، ڈاکٹر صاحب جیسی جتنی سماعت ہیں ان کے لیے گالی بن گئی ہے. گالی کیا سنیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، لا تلبسوا نہ ملاؤ الحق کا حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، مت ملاؤ حق کو، مت ملاؤ حق کو. سارے بولو مت ملاؤ حق کو، مت ملاؤ حق کو. کیا مطلب کہ نہیں جی ہماری زندگی میں ہماری نسلوں کی حالت یہ ہو جائے کہ پتہ نہیں قرآن کو غلطی سے پاک کرنے والے، پاک ماننے والے ٹھیک ہیں کہ نہیں، یہ کہنے والے کہ قرآن میں بھی غلطیاں موجود ہیں یہ ٹھیک ہے. ہماری نسلوں کو یہ سمجھنا ہو ہماری زندگی میں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی کمزوری دکھائی ہے، ہم نے بوبے شیطان کا کردار ادا کیا ہے، ہم نے منہ میں چوسنی دی ہے اپنے مفادات کے لیے. اور اللہ فرماتا ہے لا تلبسوا، لا تلبسوا، یہ گالی ہے ہر اس بندے کے لیے
جو اس آیت پر عمل کرتا ہے لا تلبسوا مت ملاؤ الحق حق کو بالباطل، کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا دودھ معاملے کو جو کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ہماری نسلوں کو خبر نہ ہو یہ ٹھیک کہتے ہیں، کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ سے پاک ہے یہ ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں اللہ میں حرام ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے، کہ جو کہتے ہیں اللہ عیب سے پاک ہے یہ ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ جناب نبی کو تو جب صحابہ کو حکم ہوتا تھا یہ آیت لکھو اور صحابہ آیت لکھتے تھے اور غلط لکھتے تھے تو نبی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، پتہ نہیں یہ والا مولوی ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو ماں کانا و ماں یکون کا علم عطا فرمایا تھا یہ والے ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء مرسلین کے بعد سب سے بڑی شان والے ہیں یہ ٹھیک ہے، کہ نعوذ باللہ من ذالک جو ان کے ایمان کا بھی انکار کرتے ہیں مسلمانی کا اور کلمے کا بھی انکار کرتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے، یہ ہے گڑ مڈ کر دینا معاملے کو۔ اب ہم پوچھتے ہیں جو لکھنے والے بیٹھے ان سے یہ بتاؤ تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے پاک رسول اللہ علیہ وسلم کا، تم بھی اس قرآن کو ماننے والے ہو، ہم کیا کریں اس آیت کے ساتھ؟ جو آیت ہمیں پابند کرتی ہے حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور تم جب علم رکھتے ہو تو گونگے شیطان مت بنو، حق کو مت چھپاؤ، ہم کیا کریں اس آیت کے ساتھ؟ کیا کریں کریں تو کیا کریں؟ تم 200 بندے 400 بندے جناب آ جائیں اور تھوڑا سا پریشر ڈالیں تو تمہیں نہیں لا تلبسوا الحق اپنا کام کریں، چھوڑو لا تلبسوا الحق کیا ہوتا ہے اور تکتموا الحق کیا ہوتا ہے، اب ہمارا حکم چلے گا رب کا نہیں ہمارا چلے گا، ہم نے تو ایک ہی حکم ماننا ہے یا تمہارا یا رب کا، اور مسلمان نے ایک ہی حکم ماننا ہے ان کا یا اللہ رب العالمین کا، ہمارے لیے کیا ہم نے اللہ رب العالمین کا حکم ماننا ہے، دو چار باتیں بولی آپ کے سامنے، یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس الف لام میم سے لے کر والناس تک ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کا عقیدہ ہو کہ یہ قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک صرف غلطی سے نہیں، صرف غلطی سے نہیں، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ اس قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا؟ یہ قرآن صرف غلطی سے نہیں، ہر قسم کی غلطی سے، سارے بولو یہ قرآن ہر قسم کی غلطی سے، یہ قرآن ہر قسم کی غلطی سے، حقیقتاً غلطی سے، مجازاً غلطی سے، لفظاً غلطی سے، معناً غلطی سے، شکلاً غلطی سے، صورتاً غلطی سے، اور جو اس قرآن میں غلطی مانے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں دائیں بائیں، جو قرآن میں غلطی تھی کس نے بنا کر میں نے تو نہیں کہا کہ حقیقتاً غلطی ہے، میں نے تو کہا کہ صورتاً ہے شکلاً ہے، ہم کہتے ہیں اگر یہی جملہ تم پہ لکھا دیا جائے تم حقیقتاً سور نہیں ہو، صورتاً سور ہو، یہ تو گستاخی نہیں ہوگی، حضرت صاحب مائنڈ نہیں کریں گے تم حقیقت، میں نے تو تمہیں حقیقتاً سور نہیں حقیقت نہیں ہو، صرف صورتاً سور، صرف شکل سور، یہ قابل قبول ہے؟ ہمیں کوئی کہے یہی لفظ کہ حقیقتاً نہیں مانتا میں تمہیں خبیث، صرف صورتاً شکلاً مانتا ہوں، ہم قبول کریں گے؟ تو قرآن کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں حقیقتاً غلطی تو نہیں ہے لیکن صورتاً غلطی ہے؟ جو بندہ قرآن میں غلطی کی کوئی بھی قسم مانتا ہے کائنات کا بدترین کافر ہے، کائنات کا بدترین، سارے بولو جس قرآن میں غلطی مانے بدترین، سارے بولو جس قرآن میں غلطی مانے کائنات کا بدترین۔ اور یہ نہیں کہ آپس کا معاملہ ہے، اتنا پڑھانے چڑھانے کی کیا ضرورت ہے، کہ آپس کا معاملہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھے بریلوی اور دیوبندی جناب یہ نیا ایک معاملہ جو آپس کا ہے، چھتری کے نیچے کا ہے،
چھتری کی نیچے کا نہیں ہے. صدیوں سے مستشرقین یہود و نصارہ 100 200 کئی سینکڑوں کی گرامر کے اعتبار سے اپنے کئی قرآن کی غلطیاں نکال کر کے رات چھا چکے ہیں. اس قرآن میں غلط یہ بھی ہے نیچے کا معاملہ ہے. اور جی کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی؟ یہ تو گھر کا معاملہ ہے. گھر کا معاملہ کیا ہے؟ اس یوٹیوبر کی اس بدواس کے بعد ایک بہت بڑا ملحد ہے اویس اقبال اس کا نام ہے, جو اللہ کی ذات کا منکر ہے, اللہ کے وجود کا منکر ہے. کہتا کوئی اللہ نہیں, کوئی خدا نہیں, یہ زمین آسمان خود بنے, یہ نظام خود بدل ہے, اللہ کیا ہوتا ہے. جو اتنا پلید ملحد ہے اس نے باقاعدہ پوسٹ کی ہے کہ یہ جو یوٹیوبر ہے اس کی بات کے ساتھ میں 100% اتفاق کرتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن کے اندر غلطیاں ہیں, اس نے ہمت دکھائی ہے, سچ بولا ہے, آگے وہ جھکت مارتا ہے اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اسلام پر اور قرآن پر. لکھتا ہے کہ اگر یہ یوٹیوبر تھوڑی سی اور ہمت کرے, تھوڑا سا اور سچ بولے تو مسلمانوں کے ہاتھ میں 2.5 سے 3 پارے کا قرآن رہ جائے. ان کے لیے حفظ کرنا آسان ہے. یہ مستشرقین کا طبقہ, ملحدین کا طبقہ, ان کا یہ اعتراض, ان کے اس اعتراض میں نئی روح کس نے ڈالی ہے؟ اس نے تو بس کانوں کو ہاتھ لگا لیا, توبہ توبہ کہہ دیا. آپ وہ حجر اسود کی طرح مقدس ہو گیا. کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کا جو یہ اعتراض تھا اللہ پر, نبی پر, اسلام پر, قرآن پر, اس کے اندر دوبارہ نئی روح کس نے ڈالی ہے؟ لنسوان کو لیتے ہیں, وہ لنسوان میں غلطی ہے. صحابہ نے 2 تنوینیں ڈال دی. اس پر بھی ہم کہتے ہیں اگر ایک بات کا کوئی ہو ثابت کر دے یہ تنوین 2 صبر یہ صحابہ نے ڈالے ہیں, تب بھی اگر 5 لاکھ مجھ سے لے کر جائے گا. 2 زبر صحابہ نے ڈالے, یا یہ زبر زیر پیش یہ تنوین یہ شاید یہ نبی پاک رسول کے زمانے میں یہ تھے. صحابہ کے پاس جو قرآن تھا اس میں تھے زبر زیر پیش تھے. اتنا بڑا جناب منافقت ہے کہ یہ 2 زبر صحابہ نے ڈالے. اور ہم جو علماء بیٹھے ہیں ادھر بان ادھر با ادھر بو ادھر بو ادھر بن ادھر بی یہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن نہیں, وہ اگر لنسوان نون خفیفہ کے نون ساکن کے ساتھ دیکھتے تو نہیں ہوتا. وہ تو قانون کے مطابق ہے, الف کے ساتھ کفر کی قانون کے خلاف. کہاں سے پڑھا آفرین ہے تجھے پڑھانے والا. ادربون ادربو ادربان الف ڈال کر ادربا ادربین یا ڈال کر ادربی. یہ ایک قانون میں یا کے ساتھ یہ لکھا ہوا کہ ایسے پڑھو تب بھی ٹھیک ہے, یا ایسے پڑھو تب بھی ٹھیک ہے. یاد رکھو ہمارے لیے جو پیمانہ ہے وہ رب کا قرآن ہے اور یہ کلام الہی ہے. ہمارے لیے پیمانہ کلام الہی ہے. ہماری زبان کے ہر قانون کو کلام الہی کی کسوٹی پر تولیں گے. ہم کلام الہی وحی الہی کی کسوٹی پر تول کر قانون کو رد کر سکتے ہیں, لیکن قانون کو کسوٹی بنا کر قرآن کی آیت کو رد کبھی بھی نہیں کر سکتے. کسوٹی کیا 300 سال بعد علماء کے بنائے ہوئے قانون کسوٹی کہ ہم چیک کریں گے قرآن کی کون سی رات ٹھیک ہے کون سی غلط ہے. وحی الہی کلام الہی ہمارے لیے کسوٹی ہے. ہر کام کو ہم چیک کریں گے, جو کلام الہی کے مطابق ہوگا اس کو مانیں گے, اس کو آگے بیان کریں گے, اور جو کلام الہی سے ٹکرائے گا ٹکرانے والے کو ہم چھوڑیں گے, اس سے غلط ہے. اب حق کو حق کیسے کہنا کیا مطلب, اور باطل کو باطل کہنا کیا مطلب. ہم کہتے ہیں ایک قائد اہل سنت وارث علوم اعلی حضرت کنز العلماء محقق العظیم حضرت شیخ القرآن والحدیث مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہ العالیہ آپ پہلے نہیں ہیں. آپ ان حالات میں سے گزرنے والے 14 صدیوں میں
پہلے نہیں آپ نے خود کہا یہ بازی عشق کی بازی ہے، آپ پہلے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دن میں 100 کوڑے مارے جاتے تھے، جرم کیا تھا؟ لا تلبسوا الحق بالباطل، اس کے علاوہ کیا کروں گا؟ دن میں 100 کوڑے مارے جاتے تھے، 60 سال سے عمر بھی آپ کی اتنی عمر میں باندھ دیا جاتا ہے رسیوں کے ساتھ، ہوا میں مندہ کر دیا جاتا، اور کوڑے مارنے والا وہ جلاد کہتا تھا، روتا تھا بعد میں، کہتا میں نے اگر ہاتھی کو بھی کوڑا مارا ہے نا تو اس کی بھی پیٹھ میں نے زمین سے لگا دیا ہے۔ ہاتھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے، یہاں مدد میں یہ عجیب انسان ہے، دن میں 100 کوڑے میں نے مارے، لیکن نہ ہائے سنی نہ بائے سنی، نہ اپنے موقف سے پھرتا دیکھا، نہ اپنے موقف کو بدلتے دیکھا، نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نوکری سے پیچھے ہٹتا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں امام جلالی آپ پہلے نہیں، جب یہ عشق کی بازی ہے تو یہاں جب 14 صدیوں کو ہم دیکھتے ہیں، جس نے اس آیت پہ پہرا دیا لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملنے ملانے مت دو، حق کو مت چھپاؤ، اگر تم حق جانتے ہو، جس نے اس آیت کو تلاوت سے آگے جا کر، ترجمہ سے آگے جا کر، تفسیر پڑھنے پڑھانے سے آگے جا کر، پریکٹیکل لائف میں اس کو نافذ کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت کی ہے، کوشش کی ہے، اس کو ان حالات کا سامنا دن رات کرنا پڑا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، جب آپ کا کرتا گھر میں اٹھاتے تھے پیچھے پیٹھ سے، کہتے تھے آپ کی پیٹھ کی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ کی چمڑی جو ہے کرتے کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ کیا جرم تھا؟ انہوں نے اسی لیے افاق کے بارے میں خطا اتحادی کا لفظ مبلغ ہو گیا، ان کا کیا جرم تھا؟ ڈاکٹر صاحب تو یہ ہے، ان کا کیا جرم تھا؟ ایسے ہی سارے اکٹھے ہو گئے تھے کہ یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں ہمیں ہماری مرضی کا فتویٰ دو کہ یہ مخلوق ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا کلام کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ہمیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی مثال کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا ہے بزرگ نے پوچھا حضرت بڑی تکلیف گزاری، بڑی اذیتیں گزاری، آپ مسکرائے اور دیکھا کیسے جنت میں ٹہل رہے ہیں، پاؤں میں سونے کے جوتے، جنت میں ٹہل رہے ہیں، پوچھا بڑی اذیتیں گزاری، آپ مسکرائے، پتا کون سی اذیتیں؟ حضرت دن میں 100 کوڑے مارے جاتے تھے، چمڑی اتر جاتی تھی، اور آپ پوچھتے ہیں کہ کون سی اذیتیں؟ آپ مسکرائے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے تمہیں معاملے کی سمجھ نہیں، تم اس دنیا کے مسافر ہو ہی نہیں، تم اس دنیا عالم مشاہدہ کے باسی ہو ہی نہیں۔ ہر کوڑے پر مجھے کہا جاتا تھا کہ جو ہماری مرضی کا فیصلہ لکھ کر دو قرآن مخلوق ہے، ہر بار میں کہتا تھا ہر کوڑے کے بعد کہ کبھی بھی لکھ کر نہیں دوں گا، اور مجھے کوڑا لگتا تھا، ادھر کوڑا لگتا تھا، ادھر اللہ کے جل میں مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ ہر کوڑے کے بدلے میں مجھے اللہ رب العالمین کی تجلی نصیب ہوتی ہے۔ 100 کوڑوں کا مطلب ہے دن میں 100 مرتبہ اللہ کی تجلی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے، ان کی تجلی ہو، انگلیاں کٹ جائیں، پتہ ہی نہ ہو اپنے درد کا، اپنے زخم کا، اپنے خون کا، ٹیسوں کا، درد کا، خون کا، کٹی انگلیوں کا۔ حضرت یوسف کی تجلی اتنا مست کرتے، بے خود کرتے، میں دیوانہ کر دیا، مجھے بے خود بنا دیا، اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تجلی ہو، انگلیوں کا پتہ نہیں، درد کا پتہ نہیں، خون کا پتہ نہیں، کٹنے کی خبر نہیں، اور جب اللہ کی تجلی ہو درد کا پتہ چلتا ہے، تکلیف کا پتہ چلتا ہے، چمڑے کے اترنے کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں راستہ مشکل ہے،
لا تلبسوا الحق بالباطل والا راستہ مشکل ہے نوجوانوں. دین قربانی مانگتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں زبان سے کہہ بھی دیا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, میں دلوں نے کہا جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہ چاہیے. نوجوانوں بظاہر یہ بڑی شکتی ہے, بڑی تکلیفیں ہیں, اپنے بھی دشمن بیگانے بھی دشمن, کوئی قرآن بیان کرنے نہیں دیتا, کوئی حدیث بیان کرنے نہیں دیتا, کوئی داتا صاحب کی کتاب بیان کرنے نہیں دیتا, کوئی حضرت مجدد الرسالی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کھول کر اس میں سے بیان کرتا نہیں تم نہیں کرو گے, تم نہیں کرو گے, تم نہیں کرو گے. بظاہر تو اتنے مسائل ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ ہر کوڑے کے بعد اللہ کی تجلی نصیب. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی حق اور باطل میں فرق کرنے والا مرد کلندر, مرد عظیم, آپ کو جیل میں ڈالا گیا, آپ پر ظلم کیا گیا, ورنہ اتنا کہ آپ کے سر پہ کوڑے مارے جاتے کوڑیوں تک خون پہنچتا. کیا جرم تھا؟ انہوں نے بھی بیوی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا تھا. کیا جملہ تھا؟ آج زمانے میں اس آیت پر عمل کرو گے, اس آیت پر بظاہر چمڑی اترے گی, بظاہر مخالفت ہوگی, بظاہر سینے سے لگانے والے ہاتھ ملانے لگاتے ہیں. یہ ہمیں اپنے مشاہدات ہیں, اپنی زندگی کے تجربات ہیں. اگر کلمہ حق بیان کرو گے, حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فکری بیٹے بننے کی کوشش کرو گے تو سینے سے لگانے والے ہاتھ ملانے تک آ جائیں گے, ہاتھ ملانے والے دور سے سلام کرنے تک آ جائیں گے, روزانہ ملنے والے شہنائی ملاقات تک آ جائیں گے. کسی جنازے میں, کسی نظام میں, کسی ولیمے میں اتفاق ملاقات ہوگی. حضرت صاحب کیسے آپ زندہ ہیں, فی الحال زندہ ہے, کب زندہ بس جہاں تک آپ کو رکھا جائے گا. اور اگر لا تلبسوا الحق بالباطل اس آیت کو چھوڑ دو, بس ٹھیک ہے جی وہ بیان کروں گا جو لوگوں کو پسند ہے, جو اداروں کو پسند ہے, جو سرکار اس دنیا کی سرکار کو پسند ہے. تو اگر اس دنیا کی سرکار کی خاطر اپنے مدینے والی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بغاوت کی تو اللہ کی عزت کی قسم ہے, اللہ رب العالمین اس دنیا کو بھی جہنم بنا دے گا, اور وہ تو ہے ہی جہنم. دنیا کی سرکار کے لیے ہم مدینے والے آقا علیہ السلام سے نوکری کریں گے, بغاوت کریں گے, منہ پھیریں گے. ہم کہتے ہیں قائد اہل سنت ہے امام جلالی ہے وارث علوم اعلی حضرت. ہم کاش کہ ہمیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ نصیب ہوتا, ان کی قربانیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوتی, نہیں ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں اپنی آنکھوں سے زندگی میں دیکھتے نہیں ہوئی. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قربانیاں دی, ہمیں آنکھوں سے, سر کی آنکھوں سے دیکھنا نصیب نہیں ہوئی. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے میں فخر کرتا ہوں, اللہ نے مجھے وہ زمانہ دیا جس میں میں نے امام جلالی کو اس دین کی خاطر اللہ کی ذات سے لے کر اولیاء تک اور صحابہ کے عقیدوں سے ولیوں کے عقائد اہل سنت معمولات اہل سنت میں سے چھوٹی سی جزئی کیفیت کی قربانیاں دیکھتے ہوئے دیکھا. چاہیے بات پیچھے ہو جائے, بک جائیں, چھوڑ دیں, پیر صاحب بن جائیں گے, حضرت صاحب بن جائیں گے. میں کہتا ہوں 2 مہینوں میں جناب 5, 7, 10 لاکھ بندہ مرید ہو جاتے ہیں اس بندے کا. ہاں اگر یہ رضویت بیچ دے, یہ بریلویت بیچ دے, صحابہ والا عقیدے کو دفن کر دیں قبرستان میں, تو 2 مہینے میں لاکھوں سے مرید ہو جائیں گے. لیکن اس میں دنیا کی شہرت, دنیا کی عزت, دنیا کی جناب عہدے, دنیا کی ویلیو, دنیا کا تشخص, اس دنیا کی بابا اس کو ایری کے نیچے کچل کے آواز دی ہے کہ یا رسول اللہ جب تک جینا ہے آپ کی عزت و ناموس پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر پہرا دیتے ہوئے, چوکیداری کرتے ہوئے, نوکری کرتے ہوئے جینا ہے. اور اگر یہ کام نصیب نہ ہو تو اس سے بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ بندہ اللہ کے پاس چلا جائے. علم کی بات حضور جانتے نہیں, حضور کو پتہ نہیں, حضور کو خبر نہیں, حضور پڑھ نہیں سکتے,
کہتے ہیں دنیا کہتی ہے. اور کس کے مقابلے میں؟ چائنا کے محتاج زندیق مشرکین اس دنیا کے ظاہری چند لفظ پڑے ہوئے ہیں. ان کے جو اسکالر ہیں ان کو بھی وہ بہت بڑے اسکالر ہیں, بڑے عظیم اسکالر ہیں. اس کے مقابلے میں کہا جائے کہ وہ تو بہت بڑے اسکالر ہیں, دنیا ان سے فائدہ حاصل کرتی ہے. لیکن ہمارے پیغمبر کو تو لکھنا بھی نہیں آتا تھا, پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اللہ تعالیٰ دیکھ کر دکھاتے تو حضور کو نور اور علی کو فرق نہیں آتا. ان کے مقابلے میں یہ کہنا چاہتا ہے جو ہمیں علماء بیٹھے ہیں. ایک تو مطلقاً لکھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا. ایک یہ کہ وہ اس آئے کے ہیں تو بس ایسے ایسے یاد رکھو یا عقیدہ نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری ذمہ داری سے جو یہ بیان کیا گیا نا, یہ حضرت عمر کا عقیدہ نہ حضرت عثمان کا نہ عقیدہ نہ حضرت علی کا عقیدہ رضی اللہ عنہ, نہ غوث پاک کا, نہ داتا صاحب کا, نہ تاجدار گھوڑا شریف رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا. یہ مشرکین کا ادھر سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مشکاۃ شریف میں حدیث ہے. ایک دن حجرہ شریف سے نکلے, آپ کے دونوں ہاتھوں میں کتابیں تھیں. نبی پاک علیہ السلام حجرہ شریف سے باہر آئے, دونوں ہاتھوں میں بولو, دونوں ہاتھوں میں کتابیں تھیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ کیسی کتاب ہے؟ پڑھنا نہیں آتا. صحابہ غلط دیتے تھے, پڑھنا نہیں آتا. مشکاۃ شریف کے طرف دونوں ہاتھوں میں کیا تھی؟ صحابہ نے کیا پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی کتاب ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جو سیدھے ہاتھ میں کتاب تھی اس کو بلند کیا, فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین. یہ دنیا کے کسی پروفیسر کی لکھی ہوئی, شاعر کی لکھی ہوئی, کسی دنیا کے عالم کی لکھی ہوئی, کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. ھذا کتاب من رب العالمین. یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اس میں کیا ہے؟ حضور نبی پاک نے فرمایا فیہ اسماء اہل الجنہ و اسماء آبائہم و اسماء قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم. اور اس کتاب کے اندر قیامت کی شو تکانے والا ہر جنتی, خود جنتی کا نام بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہے, اس کے باپ کا نام بھی لکھا ہے, وہ کس خاندان سے, کس قوم, کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا یہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہے. اور کل مخلوق میں سے کتنے فیصد جنت میں جائیں گے یہ اجمال بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہے. اب یہ تو کہہ دیا گیا کہ بند کی بنیادیں جو تھیں تو وہ حضور بات کو آ کر نقشہ لگا کرتے تھے, لکیریں لگا کرتے تھے. ایک طرف کہتے ہیں حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, دیوار کے پیچھے کہیں پڑھتا. دوسری طرف پتہ ہے انڈیا ہلا گیا, اس نے مدرسہ بن رہا تھا کو آ کر نبی پاک علیہ السلام بنیادوں کے نشان لگا کرتے. پڑھنا نہیں آتا, سرکار فرماتا فیہ اسماء اہل الجنہ واسماء آبائہم واسماء قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم. اس میں ہر جنتی کا نام ہے, ہر جنتی کے باپ کا نام ہے, کس خاندان, کس قوم, کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی لکھا ہے. اور کل مخلوق میں سے کتنے فیصد جنتی ہیں اس کتاب کے اندر, اس کتاب کے اندر. دوسری کتاب فرماتی ہے ھذا کتاب من رب العالمین. یہ کدھر سے آیا؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے. اس میں کیا فرماتی ہے؟ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائلہم ثم اجمل علی آخرہم. میں اس میں ہر جہنمی کا نام ہے. حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہر جہنمی کے باپ کا نام ہے. حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہر جہنمی کس خاندان, کس قوم, کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے. حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اور کل مخلوق میں سے کتنے جہنمی ہوں گے اس کتاب میں لکھا ہے. حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اب مشکل شریف کی حدیث ہے, حضور نے ایسے ہاتھوں کو جھٹکا دیا, صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے
یا کتابیں ہم نے دیکھی، یا ہم نے سوال کیا یہ کتابیں کہاں سے آئیں، کیسی کتابیں، یا حضور ہاتھوں میں بلند کر کے ہمیں بتاتے رہے، یا حضور نے ہاتھوں کو جھٹکا دیا کتابیں تھیں پھر کتابیں نہیں تھیں، کتابیں تھیں پھر کتابیں، حضور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ میرے اعلیٰ حضرت کی بات ان کو کے سامنے قرآن بیان کرو تو یہ اس کو بھی جناب اس میں بھی اعتراض کرتے ہیں، اس کو بھی دلیل سے توڑتے ہیں، حدیث بیان کرو اس کو بھی دلیل سے توڑتے ہیں، اجماع بیان کرو اس کو بھی حدیث سے توڑتے ہیں۔ ان کے سامنے جن کو یہ مانتے ہیں، ان کے بڑے جن کو یہ اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کا بیان کرو کہ ان کا کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اپنے بڑے کو مانتے ہیں۔ یہ سارے کہتے ہیں فخر المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ بڑا ہے، کہتے ہیں بڑا کس چیز میں؟ مشرک کو بڑا مان سکتے ہیں، کافر کو اپنے بزرگ مان سکتے ہیں، مشرک کو بزرگ مان سکتے ہیں۔ اگر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تم بزرگ مانتے ہو تو مطلب ہے کہ اس کے عقیدے کو بھی ٹھیک مانتے ہو، داغستہ میدان آ جاؤ۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمان تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے ہر امتی کو بھی جانتے ہیں، اس کے ایمان کو بھی جانتے ہیں، اس کے نفاق کو بھی جانتے ہیں، اس کے گناہ کو بھی جانتے ہیں، اس کے ثواب کو بھی جانتے ہیں، اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتے ہیں۔ اس سے اگر اللہ ناراض ہے، جس کام جس بات کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، میں مسلمان تیرا عقیدہ ہونا چاہیے مدینہ شریف میں سبز گنبد کے سائے میں نبی پاک علیہ السلام اس کام اور اس بات کو بھی جانتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ ہے کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ شاہ صاحب نے کیا لکھا، کتنا جانتے ہیں؟ دیوار کے ادھر کا، دیوار کے ادھر کا، حال کے اندر کا جانتے ہیں، حضور ادھر کا نہیں جانتے، اپنی زندگی پیریڈ آف لائف جو ہے اس کا جانتے ہیں، بات کا نہیں جانتے۔ فرمایا امتی تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اسلام یہ ہے قیامت تک جو بھی نبی پاک کا سب امت یہ کون حضور کی امت سے خارج ہے، قیامت تک کون ہے جو حضور کی امت سے خارج ہے؟ سب حضور کی امت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو حضور کا امت ہی ہے اس کو جانتے ہیں، اس کی نیکی، اس کی بدی، اس کا ایمان، اس کا نفاق، اس کے دل کے اندر پیدا ہونے والا خیال بھی نبی پاک علیہ السلام جانتے ہیں۔ اسی کو ان سے پڑھے اصل میں فکری علمی بارش ہے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ شاہ صاحب کا عقیدہ ابھی آپ نے سنا، یہ بتاؤ اس سے پہلے آپ کا یہ عقیدہ نہیں تھا؟ حضور ہمیں جانتے ہیں، حضور ہمارے اعمال کو جانتے ہیں، حضور ہمارے ایمان کو جانتے ہیں، حضور ہم پر آنے والی تکلیف کو جانتے ہیں، خوشی کو جانتے ہیں۔ عقیدہ تھا کہ نہیں؟ پہلے بھی تھا، حوالہ آج سنا لیکن پہلے بھی تھا یہ عقیدہ۔ شاہ صاحب کی اصل پیروکار ہم یہ دوسرے اصل فکری بیٹے ہمیں یا دوسرے، اللہ کے فضل سے یہ جتنے اولیاء کاملین محدثین مفسرین ائمہ کبار ہیں، ان کا اللہ کی زمین پر اگر کوئی حقیقی وارث ہے تو وہ بریلوی ماں کا بریلوی بیٹا۔ آمین۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے نہ لکھا تو میں بیان کرنے لگا، کوئی کتاب کی دنیا میں رات کا دے نہیں لکھا انہوں نے۔ 5 لاکھ دے ظفر بنوری نام ہے، ظفر بنوری اسی طریقے سے 450 سال سے پہاڑ کی سرزمین پر ہمارے بزرگ اس دین کی خدمت میں اسی زمین پر رہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ملاقہ میں آپ کو نام ملے گا شیخ المشاہد حضرت سیدنا آدم بنوری مجدد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے۔ یہ نہیں کہ جناب کوئی نسب نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی شجرہ نہیں، کوئی اصل نسل نہیں، کس کو پکڑیں گے، کہاں دیکھیں گے؟ میرا فون نمبر ہے، یہ سب ذمہ داران بیٹھے ہیں۔
کیا بیان کرنے لگا ہوں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے قرآن کریم کے زبردست بادشاہ، جب ان پر کیفیت ہوتی ہے وہ میرے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر جنگل میں چلے جاتے، آنکھیں بند کرتے قرآن پڑھتے، آنکھیں بند کرتے قرآن پڑھتے، وجد کی کیفیت ہوتی ہے قرآن پڑھتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میرے والد فرماتے ہیں ایک دن ایسے ہی ہوا، استاد نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، جنگل میں گئے، استاد ہاتھ سے بند کر کے رب کا قرآن پڑھتا ہے، رب کا قرآن پڑھتا ہے، رب کا قرآن پڑھتا ہے۔ اب میرے استاد کی آنکھیں بند ہیں، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ کچھ نورانی بدن والے بزرگ، نورانی کپڑے، نورانی نقاب، خوشبودار بدن، گھوڑوں پر سوار، ایک آگے ہے، چار پیچھے ہیں، آگے والا نظر آتا ہے پچھلوں کا سردار ہے، کھڑے ہوئے قرآن سنا، قرآن سنا، قرآن سنا۔ وہ جو آگے تھا چلتے وقت اس نے کہا ہے قاضی صاحب جس منہ سے رب کا یہ بات کلام اتنی محبت عشق جذبے سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ منہ سلامت قاضی اس بزرگ نے وہ چلے گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد اسی مذہب کا پتہ ہے اور بزرگ آیا گھوڑے پر اور ادھر دیکھ کر ادھر دیکھ کر میں قریب ہوا، میں نے پوچھا حضرت صاحب آپ کون ہیں اور کیا تلاش کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا مجھ سے پہلے یہاں کوئی افراد آئے تھے، بندے آئے تھے، میں نے کہا جی ایک آگے تھا، چار پیچھے تھے، اگلا جو تھا لگتا تھا فچنوں کا سردار ہے، اور کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، آخر میں جانے سے پہلے دعا دی، وہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ میں فلاں صحابی رسول ہوں، مجھے کل رات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم فلاں جنگل میں قرآن کا ایک عاشق ہے، قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے، ہم اس کا قرآن سننے جائیں گے، تیری یہ ڈیوٹی ہے فلاں علاقے میں، اس کو پورا کر کے پھر ہمارے پیچھے وہاں جانا۔ مجھ سے پہلے وہ آگے والا جو تمہیں پچھلے چار کا سردار نظر آتا تھا وہ صرف پچھلے چار کا سردار نہیں، وہ اللہ کی پیدا کرتا کل مخلوق کا سردار، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ انڈیا کہاں ہے؟ انڈیا میں جنگل ہے، جنگل میں قرآن کا عاشق ہے، آج وہ جنگل میں آیا ہوا ہے، کل وہ جنگل میں آئے گا، قرآن پڑھے گا۔ حضور تو کچھ بھی نہیں جانتے، یہ دوسروں کے مذہب کے مطابق کل زمین کے کس خطے پر، کس جنگل میں کون آئے گا، کیا کرے گا؟ بولو نبی پاک رسول جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بولو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نہیں وہ ایسے ایسے ویسے اگر چونکہ چنانچہ نہیں، یہ جتنے نام لے رہا ہوں اس میں فتویٰ دینا ہوگا، یہ سارے مسلم تھے، یہ سارے کافر تھے، دوسرے نہیں تھے، اور یہ دوبارہ بھی پیدا ہونا تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرک و کفر کا فتویٰ، شرک و کفر کا فتویٰ، یہ اتنی اونچے قد کی جماعت ہے۔ اللہ کے فضل سے جن بزرگوں کے عقائد بیان کیے، بتاؤ ان عقائد میں اور اے اٹک کے سنیو تمہارے سینے میں جو عقیدہ موجود ہے اس عقیدے میں ایک بھی شک کا خراب کا حصہ بھی فرق ہے۔ مبارک ہو تمہیں، کل جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا آج ٹکوا لو تمہارا، کل جو شاہ ولی اللہ شاہ عبدالرحیم رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا ٹکوا لو۔ تمہاری ماں کو بھی سلام، تمہارے والدین کو سلام، تمہیں پالنے والوں کو سلام، تمہیں یہ عقیدہ پڑھانے والوں کو سلام، جو کل ولیوں کا عقیدہ تھا جب تک والوں دوبارہ ہوئی فرق ہے، کوئی فرق ہے عقیدے میں؟ یہی حالت ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے میرے والد بیمار ہو گئے، حالت ایسی ہوئی، غشی تاری تھی،
میرے والد بعد میں بتاتے تھے کہ مجھے 1% بھی یقین نہیں تھا میں بچوں گا. میں نے کہا آخری وقت ہے, نظر عالم ہے. اتفاقاً میری چارپائی کا رخ ایسے تھا, میرے پاؤں دروازے کی طرف ہوتے تھے. غشی کی حالت میں میرے بزرگ میرے خواب میں آئے اور کہنے لگے اے عبدالرحیم چارپائی کا رخ پھیرو, نبیوں کی سردار امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بگڑی کے لیے تشریف لانے والے ہیں. بتا دیا ان پڑھ ان پڑھ. اچھا تمہارے مدرسے میں جو 4 دن پڑھے, تمہارے مدرسے میں جو 4 دن پڑھے وہ مفتی بحر و بر اور مفتی خشک و تر, جو ان کے مدرسے میں 4 دن پڑھے 2024 کے مولوی کے پاس جس کی اصل نسل کی خبر نہ ہو, اس کے پاس بھی جو پڑھے تو مفتی بحر و بر اور مفتی خشک و تر. الرحمن علم القرآن, جس کو خود اللہ رب العالمین پڑھائے وہ انپڑھ. وہ جو نوجوانوں تم شیخ القرآن نہیں ہو, شیخ الحدیث نہیں ہو, تم مفتی مناظر نہیں ہو, تو انہیں ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی بخاری شریف کا منہ ہی نہ دیکھو, مسلم شریف ترمذی ابو داؤد شریف کو ہاتھ لگانا بھی تمہیں نصیب نہ ہوگا. بولو تمہارا دماغ مانتا؟ آج کا مولوی جسے پڑھائے وہ فضیلت الشعر, وہ فضیلت الحق والعجم, مناظر ابو عالم, مفتی خشک و تر بحر بار, جس کو ہم نے پڑھائے وہ انپڑھ. یا آپ کا دماغ مانتا؟ سنا ہے کہ نہیں, ذاتی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے امام نے فرمایا ذکر کاٹے, یہ وہ بدبخت طبقہ ہے ذکر کاٹے فضل روکے نقش کا جو ہے رہی, پھر کہیں مرتد کہ روح امت رسول اللہ کی. تمہیں کیا نبی پاک میں سن کی ذات سے جب اس انداز میں بتاؤ. شاہ صاحب کیا دیکھتے ہیں, شاہ صاحب کہتے ہیں میرے والد آنکھ کھولی اور زبان سے بول نہیں سکتے, اشارہ کیا میری چارپائی کا رخ بدلو, چارپائی کا رخ بدلو, میرے پاؤں دروازے کی طرف سے رخ بدلو. ہم نے پکڑ کر چارپائی کا رخ بدلا. بعد میں شاہ ولی اللہ محمد تنویر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بعد میں جب میرے والد ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے مجھے پوری بات بتائی کہ بیٹا خواب میں ایسے بزرگ آئے تھے, انہوں نے فرمایا اور جب تم نے رخ بدلا چارپائی کا, اچانک کچھ دیر کے بعد کمرے کے اندر ایسی خوشبو آئی کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے جو اس دنیا کی خوشبو نہیں تھی. حضور کے بدن سے جو آتی ہے کون یہ خوشبو ہے؟ کہتے ہیں پھر کمرے میں ایسا نور آیا, روشنی پیدا ہوئی, خوشبو یہ نہیں تھی. کچھ دیر گزری, دیکھتا ہوں میری تو ٹکٹکی بندی ہے دروازے. خواب میں مجھے یہ خوشخبری دی گئی کہ تیرے مقدر جاگنے والے ہیں, تیری بگڑی بنانے کے لیے لاج پات بنانے والے ہیں. میری تو جناب دیکھ اور میں آنکھ ہی پر لگی ہوئی تھی, اور میں عیدگاہ ماں غریبہ کوئے اور ان میں ساتھ عید دیدن روئے دو. یا رسول اللہ ہم غریبوں کی عید نہ ماں کے ساتھ, نہ باپ کے ساتھ, نہ بیوی, نہ بچوں, نہ یاروں, نہ رشتہ داروں کے ساتھ. یا رسول اللہ ہماری عید تو آپ کی گلیوں کی جو خاک ہے اس پہ چہرہ مرتے ہوں, بس یہ ہماری عید. اور ہماری عید 50, 100, 1000, 500 لاکھ گاڑی کی چابی, موٹر سائیکل کی چابی, 70,000 کا موبائل کوئی دے دے. یا رسول اللہ نہ ہی ہماری عیدی ہے, نہ ہمارا دل سے قبول کرتا ہے, نہ ہمیں چاہیے. ہماری عیدی کیا ہے کہ بس آپ کا رخ انور ہو, ہماری آنکھیں ہو, دیدار کرتا ہے. ان شاء عید دیدار روئے پڑھوئے. آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتے رہے. امی انپڑھ کی گردان کی جائے, ان کا کیا تعلق ہے لا الہ الا اللہ. امی انپڑھ دوسری بات ہے. آؤ اگر حضور کا مقام اور مرتبہ سننا ہے, سمجھنا ہے, سیکھنا ہے تو پھر ان کے سامنے آ کر بیٹھو جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, امام عشق محبت, مجدد دین و ملت, اشاہ امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ علیہ کہ دسترخوان سے چند لقمے, چند ذکر قدر کھائے ہوں اور نصیب ہوں. نبی پاک رسول کی شان مقام مرتبہ کیسے بیان کرتے ہیں.
شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے والد فرماتے ہیں میرے نصیب جاگ گئے، عید ہو گئی، سامنے دروازے سے دیکھتا ہوں امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بات چلوا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا قیامت کے دن میں اس کی اللہ کے دربار میں شفاعت کرواؤں۔ پاک محفل ہے، نبی پاک علیہ السلام کے نام کی محفل ہے، دعا کرو سارے مل کر اللہ رب العالمین مجھے آپ کو زندگی میں بار بار کھلی آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ بار بار نصیب فرمائے۔ شاہ صاحب نے میرے والد فرماتے ہیں سرکار پیچھے دیکھتا ہوں حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ، آپ تشریف لائیں۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام میرے سرانے بیٹھ گئے، میرا سر پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو ہے میرے ماتھے پہ لگتی ہے، آنکھوں پہ لگتی ہے، رخساروں پہ لگتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے سننے سنانے والوں کے رنگوں میں خون جو ہوتا ہے گرم ہو جاتا ہے، چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ تو جس خوش نصیب کو یہ سیکنڈ، یہ منٹ، یہ ساتھ نصیب ہوئی ہوگی، چہرہ اس کا داڑھی مبارک کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے کبھی ماتھے پہ لگتے ہیں، کبھی آنکھوں پہ لگتے ہیں، کبھی چہرے پہ لگتے ہیں، بتاؤ اس کی قلبی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہوگا؟ پھر کہتا ہوں بات ہوگی اگر 30 سیکنڈ کا کلپ سن کر آپ کو اپنے لجپال نبی علیہ السلام سے شک پڑ جائے تو جینے سے مر جانا چاہتا ہے۔ 30 سیکنڈ کا کلپ سنو، 1 منٹ کا کلپ سنو اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کی شک پڑ جائے، یہ مسلمان نہیں سکتے۔ 30 سیکنڈ کا کلپ سنا اور صحابہ میں شک پڑ گیا، بی بی عائشہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو شک پڑ گیا، یہ مسلمان نہیں سکتے۔ مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط۔ یہ مضبوطی کس سے آتی ہے؟ یہ مضبوطی کس سے آتی ہے؟ یہ مضبوطی علم حافظ سے آتی ہے۔ حضرت پیران پیر دستگیر شاہ سید جناب عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے، اور میں تم جو آتے ہو میرے درس میں، اور میں اکثر جو آتے ہیں یا ان کی نیت ہوتی ہے برکتیں سمیٹنے کی یا صرف شرکت کرنے کی، تماشا دیکھنے کی، ورنہ حق یہ نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ جب محفل میں آؤ تو نہ تماشا دیکھنے کے لیے، نہ صرف برکتوں کے لیے، جب محفل میں آؤ تو علاج کی نیت سے آئے۔ حضرت پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا علاج کی نیت سے اندر کوئی 30 سیکنڈ کا کلپ سنا اور وہ جراثیم اندر اتر گئے، اب وہ تنگ کرتے ہیں، اب وہ مرض بڑھنے لگا ہے، اب شک پیدا ہونے لگا ہے، اب جناب کیا یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک کینسر لگ جائے، کینسر، اور ہڈیاں پگھل پگھل کر پانی کی طرح، قطروں کی طرح راستے پہ رکھتی ہوں، چلتے پھرتے کپڑوں پہ ہڈیوں یہ پگھل کر رکھتی ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ مرض ہوتا ہے۔ نبی پر، صحابہ پر، اہل بیت پر، دین پر، عقیدے پر معمول ہے، اہل سنت کے شک پڑ جانا اس سے خربوں پر بڑی بیماری ہے۔ اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ آپ سب کو بچائے۔ آمین۔ آخری بات کمپلیٹ کرتا ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک میرے چہرے پہ لگتی تھی، بس جو کیفیت تھی وہ کیفیت تھی۔ میرے دل میں آیا لفظ یہ ہے، ان لفظوں کا میں ذمہ دار ہوں، لفظ یہ میرے دل میں آیا۔ آج تو مشکل آئی، لیکن بعد نبی علیہ السلام کو تشریف لے آئے، کل پھر مشکل آ سکتی ہے، ہفتے بعد پھر آ سکتی ہے، مہینے بعد پھر آ سکتی ہے۔ کاش دل میں آیا، دل میں، کاش نبی پاک علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کے 2 بار مجھے دیکھیں، پھر جب مشکل آئے گی ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کے دربار میں عرض کروں گا یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کے یہ منہ مبارک ہیں، ان کے وسیلے، ان کے صدقے میں میری بگڑی بنا دے، میری دعا کو سب قبولیت عطا فرما۔ کہتے ہیں میرے اتنا دل میں آنا تھا، سرکار نے داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور میں آپ کو رحیم یہ 2 بار لے کر سنبھال کے رکھنے کا مانگا۔ اگر دل میں آیا کہ لفظ نہ ہو میں بولنے کا دل میں آیا کہ لفظ نہ ہو
یہ کہو یا رسول اللہ دے، آواز نکال کر بول کر کہو یا رسول اللہ 2 بال مبارک دے، منہ مبارک مجھے دے، زبان سے کہو میں مجھے جرمانہ دوں گا. اور جس کو تم بڑا مانتے ہو حضرت شاہ ولی اللہ محمد علیہ شاہ تو غلوم محمد علیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ لیکن سرکار اتنا جانتے تھے کہ زبان سے نکلے لفظ بنے نون الف بنے یہ تو چھوڑو، جو زبان سے نہ نکلے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی جانتے تھے. تو جبریل لاتے تھے، لفظ لاتے تھے، اور یہ لانے تو الفاظ ہوتی ہیں، حروف ہوتے تھے، کلمات ہوتے تھے، مرکب ہوتے تھے، جملے ہوتے تھے، وہاں تو لفظ ہوتے تھے. دل کا خیال ہے تو لفظ نہیں ہے، زبان تک پہنچا ہی نہیں. جو زبان تک نہیں پہنچا، زبان پر پہنچے، زبان تک پہنچنے سے پہلے جو دل کی حالت کو اللہ کے دی ہوئی اسم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، فضل سے جانتا ہے، اسے کہتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ. حضور اٹھے، حضور جانے لگے، جب دروازے تک پہنچے مبارک نہیں ہے، میں بڑا پریشان، اتنی بڑی تو جاگیر نہیں، مارکیٹ نہیں، 10-20 تولے سونا نہیں. ایمان والے ہم جانتے ہیں حضور علیہ السلام کا ایک بار مبارک، ایک بار مبارک 20 تولے سونا اس کے برابر ہو سکتا ہے، جاگیر مارکیٹ اس کے برابر ہو سکتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے 7 زمینوں کا مالک ہو اور اسے کہا جائے کہ یہ ہمارے پاس میں یہ پاک رسم کا ایک مبارک ہے، لینا ہے، جو کوئی تیرے پاس ہے وہ دے کر لینا ہے. جیسے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی مسکراہٹ نصیب ہوئی اور اللہ کی عزت کی قسم ہے 7 زمینوں سے دستبردار ہو جائے گا. نبی پاک علیہ السلام سے مال مبارک کو لے کر اپنے من کو دے دیں اور قربان صحابہ کرام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی ذات نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، پاؤں مبارک کے ناخن مبارک لے کر یوں سنبھال کر رکھے جیسے آج کے زمانے میں ہم اور آپ اپنے لاکھوں کروڑوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں، سونا چاندی سنبھال کر رکھتے ہیں اور جاگیروں مارکیٹوں کے کاغذات سنبھال کر رکھتے ہیں اسے. اور آپ نے بتایا اور میں آپ کو کچھ نہیں، ایک وصیت میری پوری کرنا، جب مر جاؤں میرے منہ میں بھی میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک رکھنا، میرے ماتھے پہ بھی رکھنا، سینے پہ بھی رکھنا. قیامت کے دن اللہ پوچھے کیا لے کر آیا، تو عرض کروں گا مولا اور کچھ نہیں، تیرے محبوب علیہ السلام کی نسبتیں لے کر آیا. صحابیے نبی جنتی صحابیے نبی جنتی ہر صحابیے نبی جنتی. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں پریشان ہوں تمہارے کچھ بہتر بھی نہیں ہے، فرماتے ہیں ابھی میں نے کچھ نہیں کہا، صرف دل میں پریشانی تھی. دروازے سے نبی پاک علیہ السلام موڑے، واپس میری طرف رخ کیا اور میں عبد الرحیم پریشان کیوں ہوتا ہے، تیرے سرانے کے نیچے رکھ دیے ہیں، جب ٹھیک ہو تو ان کو پھر سنبھال لے. وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ زبان پہ آئے اسے نہیں جانتے، جو دل میں آئے اسے جانتے ہیں. ان کی الٹی گنگا بہتی ہے، ان کا حساب کتاب بھی الٹا. جو زبان تک نہیں پہنچا، جو لجپال اس کو پہنچا ہے اس کو نہیں جانتا. اللہ رب العالمین حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مقام اور مرتبہ کے توفیل آج کی اس محفل کو اپنی دربار بار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور یہ جو آج اہل سنت پر حالت ہے کہ یزید کو شہزادہ کہنے والا اس کو اجازت ہے، نبی پاک علیہ السلام کو لیٹا ہوا خود کہنے والوں کو اجازت ہے، صحابہ کو کافر کہنے والے اور گالیاں دینے والوں کے لیے کوئی پابندیاں نہیں، اہل بیت کی توہین کرنے والے کے لیے کوئی پابندی نہیں، نبی پاک علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں کے لیے پابندی نہیں. لیکن جو اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اور اصحاب اہل بیت امہات المومنین کے بارے میں وہ عقیدہ جو داتا صاحب نے لکھا، وہ عقیدہ جو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے لکھا، وہ عقیدہ جو تاجدار گولہ نے لکھا، وہ عقیدہ جو صحابہ کا گالی نہ دے، گالیاں نہ دے، اسپیکر دے، عقیدے بیان کرے. ان کے لیے یہ زمین کیا ہے اور ان کے لیے جہنم بنائی جا رہی ہے.
اللہ رب العالمین آج کی اس محفل کا صدقہ ہمارے بڑوں کو عقل عطا کرے، شعور عطا کرے، ایمان کی گرمی، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی نصیب کرے، یہ ساری پڑھائیاں رہ گئی، ساری کوششوں کو جمع کرے۔ میں نے بھی قبر میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جانا ہے اور اس پڑھے نے بھی جانا ہے۔ حضور کا ذکر روکنے والا، حضور کا جلسہ خراب کرنے والا، حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں وہ عقیدہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اس عقیدے سے روکنے والا اور سمجھنے والا کہ یہ میں روک لوں گا تو عقیدے میں ختم کر دوں گا، یہ عقیدے مر جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ سارے بھی صدیق اور مرتد ہو جائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کل بھی لبیک کا نعرہ تھا، آج بھی لبیک کا نعرہ ہے، اور ایسے ہزاروں گراؤں جمع ہو جائیں اس دین کو مٹانے والے، قیامت کی شروع تک لبیک کا نعرہ لگے گا۔ ضروری اعلان اور اس پر آپ تمام اہل سنت یا رسول اللہ ماننے والے بریلوی رضوی بھرپور انداز میں اپنے ایمان کا اظہار کریں گے۔ اس ملک پاکستان میں بریلوی رضوی صدیوں العقیدہ، کچھ لوگ بریلوی رضوی کو لفظ کو اپنے لیے ایک گالی سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ دو لفظ جو ہیں باقی سنیوں کی کو نکالنے کے لیے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جو بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے خود کو بریلوی رضوی کہے یا نہ کہے، عقیدے وہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، عقیدے وہ جو داتا صاحب کہتے ہیں، عقیدے وہ جو تاجدار گول